ایپیسوڈ 18۔ اس کا ذہن بڑی سنجیدگی سے چینا اور واجد کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس کے ذہن میں یہ خیال بس اچانک ہی ابھرا تھا کہ وہ میڈم کی صحتیابی سے پیشتر ہی ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ان کی لاشوں کا تحفہ میڈم کے سامنے پیش کر دے۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ جلد بازی میں اٹھایا جانے والا کوئی بھی قدم اس کے لیے خطرناک اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ تنہا کئی محاذ پر نہیں لڑ سکتا تھا۔ خود میڈم کا کردار بھی گو دنیا کی نظروں میں بے داغ ہے، لیکن اس کی اصلیت کیا تھی یہ رحمت بخوبی جانتا تھا۔ اب تک وہ میڈم کی خاطر متعدد بار ناجائز تجارت کے کام سر انجام دے چکا تھا۔ دوسرے محاذ پر تنظیم کا وہ نادیدہ سربراہ تھا جس نے اسے اغوا کرایا تھا، اور تیسرا محاذ ان پراسرار لوگوں کا تھا جو یقیناً اس کے ایک ایک اقدام کی نگرانی پر مامور ہوں گے۔ رحمت علی کا ذہن انہی خیالات میں غرق تھا کہ اچانک وہ چونکا۔ واجد اور چینا کے بارے میں وہ متعدد بار غور کر چکا تھا کہ اس نے ان دونوں کو کہیں دیکھا تھا۔ اس وقت اسے یک لخت یاد آ گیا تھا، اس کی بربادی کا آغاز ان دونوں کے ہاتھوں ہی ہوا تھا۔ ان دونوں نے ہی اس کی پرسکون زندگی کی خاموش لہروں پر پتھر مار کر اس میں جوار بھاٹی کی کیفیت پیدا کی تھی۔ اس کے گھر میں انہی کے گروہ نے چوری کی تھی اور اس کی بیٹی کے جہیز کا تنکا تنکا لوٹنے کے علاوہ اس کی زندگی کی باقی تمام جمع پونجی بھی بٹور کے لے گئے تھے۔ پھر بابر نے ان دونوں کا حلیہ معلوم کرنے کے بعد جہیز کی واپسی کا وعدہ کیا تھا، لیکن قبل اس کے کہ بابر اپنا وعدہ وفا کرتا، اس کو موت کے منہ میں دھکیل دیا گیا، اور حیرت انگیز طور پر ایک ایسی فلم تیار کر لی گئی تھی جو اسے پھانسی کے پھندے تک لے جا سکتی تھی۔ وہ فلم اسے کمال احمد نے دکھائی تھی۔ میڈم کے دفتر میں اس کی ملازمت کی سفارش نازو نے کی تھی، اور پھر نازو بھی حالات کی بھنور میں پھنس کر موت کا شکار ہو گئی تھی۔ کمال احمد کے ہاتھوں فلم کہاں سے لگی تھی؟ رحمت نے سنجیدگی سے غور کیا، اور پھر اسے سوال کا جواب ملتا چلا گیا۔ خود کمال احمد بھی پراسرار تنظیم کے سربراہ سے ملا ہوا تھا، یا پھر اس کے اشاروں پر عمل کرنے پہ مجبور تھا۔ اسے حالات کی چکی کے دو پارٹوں کے درمیان میں لانے میں کمال احمد نے بھی ایک فرضی فلم دکھا کر اپنا کردار ادا کیا تھا، لیکن اب نازو کی موت کے بعد اس نے خود کو رحمت علی کے سامنے بے نقاب کر دیا تھا۔ وہ رحمت علی کو ساتھ ملا کر تنظیم کے سربراہ کو بے نقاب کر کے اس سے نازو کی موت کا حساب بے باک کرنے کا خواہش مند تھا۔ وقت اور حالات نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ پہلے اس نے کھل کر کبھی سامنے آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے حالات کے الجھے ہوئے تانے بانے میں پھنسانے کی خاطر بڑی منظم سازش کی گئی تھی، جس میں نازو، کمال، بابر اور شیرا نے باری باری اپنا کردار ادا کیا تھا۔ راجو اور سردار خان بھی اسی سلسلے کی اہم کڑی ثابت ہوئے تھے، لیکن پھر ایک ایک کر کے وہ اپنے اپنے کیفر کردار تک پہنچتے گئے۔ صرف کمال احمد منظر عام پر موجود تھا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ کیا تنظیم کا پراسرار سربراہ زیادہ عرصے تک اپنے کسی کارندے کو برداشت کرنے کا عادی نہیں تھا، اور بقول ہیلتھ کلب کے گرینڈ ماسٹر شہباز خان کے وہ بڑی پھرتی اور نہایت مہارت سے بازی پلٹنے کی بھرپور صلاحیتوں کا مالک تھا۔ بہرحال اسے کسی نہ کسی طرح پھانس کر منظم طور پر تنظیم میں شمولیت اختیار کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ اور میڈم، کیا میڈم بھی اسی سلسلے کی کوئی درمیانی کڑی ہے؟ رحمت کے ذہن میں یہ خیال بڑی تیزی سے ابھرا۔ پھر ماضی کے حقائق صدائے بازگشت بن کر اس کے دماغ کے پردوں پر رینگنے لگے۔ نازو کے ذریعے اسے میڈم کی فرم میں ملازمت کا ملنا، نازو کا پراسرار تنظیم سے تعلق ہونا، کمال احمد کو اسے وہ فلم دکھانا جسے اسے پھنسانے کے لیے بڑی مہارت سے تیار کیا گیا تھا، کمال احمد کو اسے پولیس کے ہاتھوں سے بچانا، اور شیرا کی موت۔ رحمت کو اچھی طرح یاد تھا کہ میڈم نے اسی کی موجودگی میں کسی سے شیرا کی موت کے سلسلے میں فون پر بات کی تھی، اور پھر شیرا اور اس کا دوست سمدانی دونوں مارے گئے تھے۔ اس مہم میں راجو بھی مارا گیا تھا۔ اس نے بھی نازو کی طرح تنظیم کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے کیپسول چبا لیا تھا، جس نے میڈم کی خواہش پر نہ صرف شیرا اور سمدانی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے تھے، بلکہ آڈیٹوریم میں دھماکہ کرا کے اور بھی زندگیوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا۔ میڈم اور اس کے تعلقات کس نوعیت کے تھے؟ اور اب جبکہ واجد اور چینا کا جرم بے نقاب ہو چکا تھا، میڈم اسے ان سے ٹکرانے سے کیوں روک رہی تھی؟ رحمت کے وجود کے اندر اس کے دل و دماغ میں سرخ بتی بار بار جل بجھ کر خطرے کا اعلان کر رہی تھی۔ کمال احمد، میڈم برلاس، ڈاکٹر نادر اور سیٹھ جواہر والا کے علاوہ اس وقت وہ ایس پی رحمان کے بارے میں بھی سنجیدگی سے غور کر رہا تھا، جس نے قاتلانہ حملے کو چوری کا معمولی کیس بنا دیا تھا، اور میڈم نے نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر واجد اور چینا کے نام کو پوشیدہ رکھنے کی درخواست کی تھی۔ کیا وہ ان دونوں کو ذاتی طور پر کیفر کردار تک پہنچانے کی متمنی تھی؟ کیا اسے ڈر تھا کہ پولیس کے ہاتھوں میں جانے کے بعد زندگی بچانے کی خاطر ان کی زبانیں کھل سکتی ہیں؟ وہ کیا باتیں تھیں جن کا راز میں رہنا ضروری تھا؟ رحمت کے ذہن میں گرم ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے۔
اس کی چھٹی حس نے جیسے اسے اچانک ہی اس کے ارد گرد منڈلاتے ہوئے خطروں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میڈم، ڈاکٹر نادر، سیٹ جواہر والا، کمال احمد اور ایس پی رحمان کا آپس میں ایک دوسرے سے گٹھ جوڑ اور دوستی کا ہونا ان خطرات کو ہوا دے رہا تھا۔ کہ تم بیٹھے بیٹھے اچانک کہاں گم ہو گئے؟ ڈیوٹی نرس کے جانے کے بعد میڈم نے پوچھا۔ واجد اور چینا کے بارے میں سوچ رہا ہوں، رحمت نے سنبھل کر کہا۔ اگر وہ زندہ ہمارے ہاتھ لگ جائیں تو تنظیم کے سربراہ کے بے نقاب ہونے کے امکانات بھی روشن ہو سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ اپنے ماتحتوں کی نظروں سے بھی اوجھل رہنے کا عادی ہے۔ آپ اتنے وثوق سے بات کس طرح کہہ سکتی ہیں؟ رحمت نے قدرے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ خیال ہے میرا، اور یہ خیال غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، اسی لیے میں نے کہا ہے کہ تم تنہا ان دونوں سے ٹکرانے کی حماقت نہیں کرو گے۔ ہم دونوں مل کر ہی کوئی پلان ترتیب دیں گے۔ دیر ہونے کی صورت میں یہ ممکن ہے کہ وہ ہماری دسترس سے نکل جائیں۔ آپ ان کا حلیہ نہ صحیح، لیکن ان کے قد و قامت کو بہرحال دیکھ چکی ہیں، جس کا علم تنظیم کے سربراہ کو بھی ہو چکا ہے۔ ایسی صورت میں دو ہی باتیں ممکن ہیں، یا تو ان دونوں کو صرف بنگلے تک محدود رہنے کے احکامات ملے ہوں گے، یا پھر وقتی طور پر انہیں انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا ہوگا۔ میں تمہاری رائے سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن جلد بازی میں کوئی قدم اٹھانا دانش مندی کے منافی ہوگا۔ ایک مشورہ دوں کیا؟ آپ اپنے اس ذریعے کو استعمال کیوں نہیں کرتی جس کے ذریعے آپ نے شیرا اور سمدانی کو ٹھکانے لگوا دیا تھا؟ میڈم ایک لمحے کو چونکی، لیکن پھر خود پر جلد قابو پاتے ہوئے بولی۔ میرے پاس اور بھی متعدد ذرائع ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے واجد اور چینا کی اہمیت کا بھی احساس ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ جن لوگوں کو مجھ پر قاتلانہ حملہ یا اغوا کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ یقیناً اہمیت کے حامل ہوں گے، اور پھر بقول تمہارے اگر وہ زندہ ہمارے ہاتھ آ جائیں تو ممکن ہے ہمارے ہاتھ کچھ ایسے اشارے لگ جائیں جن کی بنا پر ہم تنظیم کے سربراہ کو بے نقاب کر سکیں۔ ایک بات کہوں، اگر آپ کو ناگوار خاطر نہ گزرے تو تم شاید بھول رہے ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بے تکلف دوست ہیں۔ کیا تمہیں اس کے باوجود اجازت کی ضرورت ہے؟ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو غالباً ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ میں سمجھی نہیں۔ ناجائز کاروبار، دولت کی ہوس انسان کو ایک دوسرے کو دشمن بنا دیتی ہے۔ ایک فرد جس لائن میں ناجائز کاروبار کر رہا ہے اس میں وہ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتا، اور آپس کی یہی دشمنیاں قانون کے محافظوں کے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ یہی اختلافات مخبروں کو جنم دیتے ہیں۔ ایک شخص دوسرے سے بازی لے جانے کے لیے تمام حربے استعمال کرتا ہے، ایک دوسرے کا وجود برداشت نہیں کرتا، اور اسی کے نتیجے میں قتل و غارت گری کے بازار گرم ہیں۔ میں تمہارے خیالات سے متفق ہوں۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ بالکل درست ہے۔ ایسی صورت میں کیا ایک دوست کی حیثیت سے آپ مجھ پر اعتماد نہیں کر سکتی؟ کیسا اعتماد؟ پلیز مجھے ان لوگوں کے نام پتے بتا دیجئے جو اس میدان میں آپ کے دشمن ہیں۔ میں ایک ایک کو ٹھکانے لگانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ جذباتی مت بنو۔ جو شخص جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے اس کے ہاتھ بھی اتنے ہی لمبے ہوتے ہیں، اور اسی اعتبار سے اس کی پہنچ بھی بہت اوپر تک ہوتی ہے۔ تم تنہا ان چٹانوں سے نہیں ٹکرا سکتے، اور میں جان بوجھ کر تمہیں کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ گویا آپ اپنے دشمنوں کے نام اور ان کے چہروں سے بخوبی واقف ہیں۔ ہاں، کیا انہی میں سے کوئی تنظیم کا سربراہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس میدان میں کچھ افراد ایسے بھی ہوں جنہیں آپ اپنا دوست سمجھتی رہی ہیں، مگر وہی آپ کے بدترین دشمن بھی ہوں۔ تمہارا اشارہ کس طرف ہے؟ فی الحال دو شخصیتیں ہماری فہرست پر ہیں جنہیں پراسرار تنظیم کا سربراہ سمجھا جا سکتا ہے۔ ان دونوں افراد میں سے ایک ڈاکٹر نادر بھی ہے جس نے آپ کا آپریشن بھی کیا ہے۔ اگر آپ کو ڈاکٹر کی شخصیت اور اس کی دوستی پر اعتماد ہے تو پھر سیٹ جواہر والا ہی فی الحال ہمارا مطلوبہ دشمن ہو سکتا ہے۔ میں فی الحال کو آخری نتیجہ اخذ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیا کچھ اور بھی نام آپ کی فہرست میں موجود ہیں؟ میں اس وقت نقاہت محسوس کری ہوں۔ ہم یہ باتیں کسی اور وقت بھی کر سکتے ہیں۔ آئی ایم سوری۔ رحمت مسکرا کر بولا، اور پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی رسمی باتیں کرنے کے بعد میڈم سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ لیکن کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے آئندہ میڈم سے بھی محتاط رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ میڈم کچھ باتیں اس سے بھی راز رکھنا چاہتی ہے، اسی لیے اس نے وقتی طور پر نقاہت کا بہانہ تراشا تھا۔ گہرے سیاہ رنگ کی ہونڈا اکارڈ نے برج سے اترنے کے بعد آگے جا کر سیدھے ہاتھ کو موڑ کاٹا، اور اب اس کا رخ بات آئی لینڈ کے بنگلوں کی طرف تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک دوہرے بدن کا سوٹڈ بوٹڈ کثرتی جسم کا شخص بیٹھا تھا۔ اس کی شخصیت خاصی جاندار تھی۔ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا شخص زاہد خان کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ معمول کے مطابق وہ اس وقت بھی دودھیا رنگ کے سفید شلوار سوٹ اور سیاہ واسکٹ میں ملبوس تھا۔ اس کا قد 6 فٹ سے کسی طرح کم نہ تھا۔ قوا بے حد مضبوط تھے، اور بڑی بڑی گھنیری مونچھوں نے اس کی شخصیت کو
خاصا روبدار بنا رکھا تھا۔ بظاہر وہ لباس کے اعتبار سے اور ظاہری رکھ رکھاؤ سے کوئی اعلیٰ سرکاری افسر لگتا تھا، لیکن اس کی حقیقت اس سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ وہ شہر کا ایک مشہور کروڑ پتی تھا۔ اس کے بہت سارے کارخانے اور دفاتر شہر کے مختلف حصوں میں واقع تھے، لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم تھی کہ اس نے اتنی ڈھیر ساری دولت ہیروئن کی اسمگلنگ کے ذریعے کمائی تھی۔ اس کی رسائی حکومت کے خصوصی حلقوں میں بہت اونچی حد تک تھی، اسی لیے چھوٹے موٹے سرکاری افسر اور قانون کے محافظ بھی اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اپنی ناجائز آمدنی کو ہی جائز دکھانے کی خاطر اس نے شہر کے پر رونق علاقوں میں سپر اسٹورز اور چھوٹے موٹے تفریح کلب بھی کھول رکھے تھے، جہاں روزانہ لاکھوں کا کاروبار ہوتا۔ اس کی کروڑوں کی جائیداد اور لاکھوں کی آمدنی پر باقاعدہ انکم ٹیکس ادا کیا جاتا۔ اپنی حفاظت کی خاطر زاہد خان نے بہت سارے شہرا پشت بدماشوں کو پال رکھا تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ کچھ عرصے سے اپنے ان حریفوں سے مات کھاتا چلا آ رہا تھا، جو اسی کی طرح بظاہر سفید پوش نظر آتے تھے لیکن خود بھی کالا پیلا دھندا کرتے تھے۔ زاہد خان اگر چاہتا تو اپنے حریفوں کو اپنے ذاتی اثر و رسوخ سے بھی مات دے سکتا تھا، لیکن یہ بات اس کی سرشت کے خلاف تھی۔ چنانچہ اس نے وقتی طور پر خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ وہ ڈھیل دے کر پیش لڑانے کا عادی تھا، لیکن اس نے دشمن پر پلٹ کر جوابی حملہ کرنے کی حماقت نہیں کی۔ دشمنوں کے چہرے اس کے لیے جانے پہچانے تھے، اسی لیے وہ اس کی نظر سے دور نہیں تھے۔ اس کے آدمی اس کے دشمنوں کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتے تھے۔ اسے اپنے آدمیوں کے ذریعے لمحے لمحے کی رپورٹیں ملتی رہتی تھیں۔ کئی بار اسے بدلہ لینے کے مواقع بھی ملے، لیکن وہ ٹھنڈا کر کے کھانے کا عادی تھا، اس لیے گرم گرم نوالے پر ہاتھ مار کر منہ نہیں جلانا چاہتا تھا۔ دنیا کو دکھانے کی خاطر اس نے شور واویلا ضرور مچایا تھا، لیکن قانون کے نگہبانوں کو اس نے اصلی مجرموں کی بابت کچھ نہیں بتایا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے زمان خان کو اس کا دست راست ہونے کا شرف حاصل تھا۔ وہ گزشتہ 15 سال سے زاہد خان کے لیے کام کر رہا تھا، اور اس عرصے میں وہ کبھی کسی محاذ پر ناکام نہیں ہوا تھا۔ وہ ہر لمحہ سائے کی طرح زاہد خان سے چمٹا رہتا تھا۔ اس وقت بھی جب زاہد خان ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار کے یہاں ڈنر پر مدعو تھا، وہ اس کے ساتھ ہی تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے زمان خان؟ کیا سیٹ جواہر والا آسانی سے تمہارے آدمیوں کے قبضے میں آ جائے گا؟ اسی میں اس کی زندگی کی ضمانت ہے۔ دوسری صورت میں میرے حکم کے مطابق میرے آدمی اس کے جسم کو چھلنی کرنے سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن اتنی بڑی رقم وہ رات گئے لائے گا کہاں سے؟ آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ جواہر والا نے اپنے ذاتی بینک اپنے بنگلے کے تہخانے میں کھول رکھا ہے۔ مجھے بھی کچھ روز پہلے اس بات کا علم ہوا ہے۔ وہ قیمتی ہیرے جواہرات اور موٹی موٹی رقمیں انہی زمین دوست تجوریوں میں رکھنے کا عادی ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ 50,000 خاصی بڑی رقم ہوتی ہے، اور خاص طور پر کسی گھریلو ملازم کے لیے۔ میں نے جواہر والا کے دیرینہ ملازم کو وقتی طور پر خرید لیا ہے۔ گڈ، لیکن تمہیں اس کا بھی علم ہے کہ جواہر والا تک پہنچنے کی خاطر کئی مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میرا اشارہ ان حفاظتی تدابیر کی جانب ہے جو اس گھوس کی اولاد نے اختیار کر رکھی ہے۔ میرے آدمی پوری طرح ہر مقابلے کی ہمت رکھتا ہے۔ تمہارا کیا اندازہ ہے اسے کس پر شبہ ہوگا؟ میڈم برلاس کی خوبصورت مگر اجڑی ہوئی شخصیت پر۔ ایک بار میڈم نے رقم کی لین دین پر بھی اسے اپنے دفتر سے ذلیل کر کے نکالا تھا، اور اس موقع پر رحمت علی بھی موجود تھا۔ رحمت علی؟ میری رپورٹ کے مطابق اس نے میڈم کی نگاہوں میں اچھا خاصا مقام پیدا کر لیا ہے۔ وہ دلیر، نڈر اور جاندار شخصیت کا مالک ہے۔ اس کی حیثیت میڈم کے لیے کسی سیسا پلائی ہوئی دیوار سے کم نہیں ہے۔ کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں خان، کسی مرد کی تعریف نہ کرنا میرے اصول کے خلاف ہے۔ میڈم پر قاتلانہ حملہ کس کی جانب سے ہوا؟ ہو سکتا ہے اس کے پس پردہ بھی انہی لوگوں کا ہاتھ ہو جنہوں نے ہمارا سپر اسٹور تباہ کیا تھا۔ ڈاکٹر نادر کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ کاروباری رشتے سے وہ بھی ہمارا ساتھی ہے، لیکن پھونک پھونک کر قدم رکھنے کا عادی ہے۔ ایک کامیاب اور مشہور سرجن ہونے کی وجہ سے ابھی تک اس کی شخصیت شکوک سے بالا تر ثابت ہو رہی ہے۔ پراسرار تنظیم کے اس چوہے کا کوئی پتہ چلا جو ابھی تک پردے میں چھپا بیٹھا ہے؟ آج نہیں تو کل، وہ بھی زیادہ دنوں تک ہماری نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکے گا۔ میرا خیال ہے کہ وہی در پردہ میڈم کی مدد کر رہے ہیں، ورنہ یہ عورت اتنی دلیر بھی نہیں ہے۔ ہمیں اس سے کیا لینا دینا خان؟ ہمیں تو صرف ان لوگوں سے انتقام لینا ہے جنہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا تھا۔ ان افراد کو چن چن کر ٹھکانے لگانا ہے جو ہماری خاموشی کو ہماری بزدلی سمجھ رہے ہیں۔ کمال احمد کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ ایک معمولی کارندہ جو نازوں کی موت کے بعد سے خود بھی کسی زخمی پرندے کی مانند پھڑپھڑا رہا ہے۔ میری رپورٹ کے مطابق نادیدہ تنظیم کا پراسرار سربراہ اسی کے ذریعے اپنے کارندوں تک احکامات پہنچاتا ہے۔ آپ نے غلط نہیں سنا، جبکہ میری اطلاع یہ ہے کہ میڈم پر واجد اور چینا نے حملہ کیا تھا۔ یہ دونوں بھی
पुरस्कार तंजीम से मुंसलिक है। रहमत अली के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? किस सिलसिले में? भाई अगर हम उसे ख़रीद लें तो वह हमारे काम आ सकता है। अभी नहीं, जब ज़रूरत होगी तो मैं खान के हुक्म के मुताबिक उसे अपना हामी बनाने में देर नहीं लगाऊंगा। फ़िलहाल मेरी स्कीम यह है कि दुश्मनों की सफ़ों में ऐसा इंतशार पैदा किया जाए कि वो आपस में टकरा जाएं। उस वक्त हम तमाशा देखेंगे और हो सकता है कि उसी इंतशार के नतीजे में वो चूहा भी बेनकाब हो जाए जो पुरस्कार तंजीम का सरबराह है। तुमने अपने आदमियों को एक्शन का क्या वक्त दिया है? ठीक 11 बजे। जमान खान ने लापरवाही से कहा और फिर अपनी गाड़ी उस वसी और अरीज बंगले के गेट पर रोक दी जहां और भी मुतादिद झिलमिलाती और बड़ी बड़ी कारें मौजूद थीं। जाहिद खान मूंछों पर ताव देता हुआ गाड़ी से नीचे उतर गया। वो चारों नकाबपोश 8 लाशों को फलांगने के बाद ही सेठ जवाहरवाला की खाबगाह तक पहुंचे थे। मुहाफिजों को ठिकाने लगाने की खातिर उन्होंने बेआवाज़ पुष्प फायर के जरिए सरीउल असर जहरीली सुइयां उनके जिस्मों में उतार दी थी और वो कोई आवाज़ निकाले बगैर गिरे थे और गिरते ही ठंडे हो गए थे। जवाहरवाला की खाबगाह दूसरे मंजिल पर थी और इस वक्त वो अपनी आबनूसी लकड़ी से बनी हुई मेज़ पर बैठा उन हीरों को परख रहा था जो उसके सामने सुर्ख मखमल के कपड़े पर बिखरे हुए थे। उनकी तादाद कुल 12 थी, लेकिन कीमत तकरीबन 50 लाख के लगभग रही होगी। 24 घंटे बाद उसे वो जवाहरात एक अरब पार्टी के हवाले करना था और इस सौदे में उसे 25 लाख के मुनाफे की तवक्को थी। माल किसी पार्टी के हवाले करने से पहले हस्बे आदत वो मुहद्दिब अदसे के जरिए उसके असल होने की तस्दीक कर रहा था। वो जवाहरात उसने अभी कुछ देर पहले अपनी लोहे की अलमारी के चोरखाने से निकाले थे। इस वक्त जब मौत उसकी खाबगाह के इर्द गिर्द मंडला रही थी, वो बड़े इन्हमाक से अपने काम में मसरूफ था। फिर दरवाजे पर होने वाली दस्तक की पहली आवाज़ पर वो इस तरह चौंका जैसे किसी ने उसे अचानक चोरी करते पकड़ लिया हो। उसने बड़ी फुर्ती से जवाहरात को कपड़े में लपेट कर दराज में रखा और दरवाजे की सिमत खश्मगीन नज़रों से घूरने लगा। मुलाजमों को उसने बड़ी सख्ती से हिदायत कर रखी थी कि रात 11 बजे के बाद उसे किसी कीमत पर डिस्टर्ब ना किया जाए और इस वक्त 11:15 बज रहे थे। कुछ देर तक वो अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाता रहा, फिर करख्त और बुलंद आवाज में पूछा, कौन है? मैं शर्फू हूँ मालिक, एक बहुत ज़रूरी काम आन पड़ा है। उसके खास मुलाजिम की आवाज़ आई, नॉनसेंस। जवाहरवाला ने इकारत से कहा और उठकर दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन दूसरे लम्हे उसकी आंखें खौफ व दहशत से फटी की फटी रह गईं जब 3 सयाह लिबास में मलबूस नकाबपोश उसे धक्का देते हुए अंदर घुस आए। तीनों ही मुसल्ला थे और नकाब से झांकती उनकी अंगारों जैसी दहकती हुई सुर्ख आंखें इस बात की तर्जुमान थी कि इस वक्त वो किसी नेक इरादे से वहाँ नहीं आए थे। और ये बात भी अपनी जगह तय थी कि उन्होंने खाबगाह तक पहुँचने वाले रास्तों पर तैनात तमाम मुहाफिजों को भी ज़रूर ठिकाने लगा दिया होगा। तुम कौन हो? तुम हमें बिन बुलाए मेहमान ही समझ सकते हो। उस नकाबपोश ने, जिसके हाथों में एक जदीद साख्त का पिस्तौल था, सर्द लहजे में कहा, और तुम्हारी इत्तला के लिए भी बता दें कि हम यहाँ किसी नेक इरादे से नहीं आए। पर तुम लोग चाहते क्या हो? 1 करोड़ रुपए नकदी की सूरत में। इसके अलावा अगर तुम कुछ कीमती हीरे और जवाहरात भी नजर कर सको तो उसे हम तुम्हारी जानिब से अपने लिए ज़ाती इस्तेमाल के यादगार तोहफा समझकर कबूल कर लेंगे। 1 करोड़? इस वक्त इतना रोकड़ापन कहाँ से लेकर आएगा? ये सोचना तुम्हारी दर्द-ए-सरी है, हमें सिर्फ रकम से मतलब है। मगर इस वक्त इतनी रात गए, जरा सोचो तो सही कि इस वक्त तुम अपना और हमारा दोनों का वक्त ज़ाया कर रहे हो। जिंदगी अजीज है तो बिला ताखिर रकम हमारे हवाले कर दो। जिंदगी तो अजीज है, मगर अपन इस टाइम शट अप। हम सिर्फ 5 तक गिनेंगे, उसके बाद हमें तुम्हारी दर्दनाक मौत पर कोई अफसोस नहीं होगा और तुम्हारी मौत के बाद हम अपनी मतलूबा रकम तुम्हारी तिजोरियों का पेट फाड़ कर भी वसूल कर लेंगे। ऊपर से यही ऑर्डर मिला है। क्या तुम हमको 1 दिन का मोहलत नहीं दे सकते हो? जवाब में नकाबपोश ने हाथ उठाकर अपने साथियों को कुछ इशारा किया। अचानक यके बाद दीगरे 2 मध्यम खटकों की आवाज़ उभरी और खाबका के गोशे में लगा हुआ कीमती फानूस फर्श पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। इस फानूस की तरह हम तुम्हारे जिस्म के भी टुकड़े करने से दरेग नहीं करेंगे। मैं तुम्हें रोकड़ा दे सकता हूँ, पर एक शर्त पर। जल्दी बको, तुम ज्यादा का मुतालबा नहीं करोगे। मर्दों की एक जुबान होती है सेठ। फिर जिंदगी बचाने की खातिर जवाहरवाला को वो खुफिया तिजोरी खोलनी पड़ी जो नहायत चाबकदस्ती से दीवार में लगाई गई थी और उसके ऊपर एक दीदा जेब पेंटिंग लगी थी, जिसकी वजह से वहाँ तिजोरी के होने का वहमो गुमान भी नहीं हो सकता था। जवाहरवाला ने मतलूबा रकम बड़े बड़े नोटों की सूरत में निकाल के उनके हवाले कर दी। फिर वो तिजोरी बंद करके पेंटिंग दुरुस्त करने के बाद पलटा ही था कि उस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। एक नकाबपोश अपने हाथ में मखमल का वो सुर्ख कपड़ा लिए खड़ा मुस्कुरा रहा था, जिसके अंदर 12 अदद कीमती हीरे मौजूद थे।
یہ کیا؟ تم نے تو مردوں کی زبان دی تھی نا؟ صرف روکڑے کے لیے۔ یہ قیمتی پتھر ہماری محنت کا پھل ہے۔ ہم نے دروازے پر دستک دینے سے پہلے روشن دان کے راستے اندر جھانک کر اس بات کی تصدیق کر لی تھی کہ اس خوابگاہ میں تمہارے علاوہ اور کوئی تو نہیں، اور اس وقت تم انہی ہیروں کی چمک دمک سے لطف اندوز ہو رہے تھے جو اب ہمارے ہیں۔ یہ ہیرے اور جواہرات تمہاری جانب سے ہماری محنت کا پھل ہے۔ جواہر والا بڑی بے بسی کے عالم میں کھڑا اپنے ہونٹ چبا رہا تھا۔ ویسے وہ دل ہی دل میں اس بات پر بھی خوش تھا کہ نقاب پوشوں کو اس کی نچلی منزل کی خوابگاہ اور اس کے اندر بنے ہوئے زمین دوست تہخانوں کا کوئی علم نہیں تھا، جہاں اربوں کی دولت نقدی اور ساز و سامان کی صورت میں موجود تھی۔ ایک بات کا اور دھیان رکھنا سیٹھ، کسی کی خوابگاہ میں گھس کر سوتے میں اس پر قاتلانہ حملہ کرنا مردانگی کی نہیں، بزدلی کی علامت ہے۔ آئندہ تم ایسے گھٹیا اقدام سے گریز کرو گے۔ نقاب پوش نے شفاق لہجے میں کہا، تم میڈم برلاس کی بات کر رہے ہو؟ شکر ہے ہماری بات جلدی تمہاری سمجھ میں آ گئی، ورنہ ہمیں اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے آتشی اسلحے کی زبان بھی استعمال کرنی پڑ جاتی۔ تم کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں وہ حملہ میں نے نہیں کرایا۔ اس کا یقین تم براہ راست میڈم کو دلانا، ہم صرف حکم کی پیروی کرنے کے عادی ہیں۔ اور ہاں، ایک بات اور، یہ معاملہ پولیس تک نہیں جانا چاہیے، ورنہ اس کا انجام بھیانک ہوگا۔ ہم تمہارے پورے کنبے کو سڑکوں پر گھسیٹ گھسیٹ کر اذیت ناک موت سے دوچار کر دیں گے۔ یہ سراسر ظلم ہے، جاتی ہے۔ یہ فیصلہ تمہارے اور میڈم کے درمیان ہی ہوگا کہ ظلم کس نے کیا اور کون بے قصور ہے۔ کیا میں اسی وقت میڈم سے بات کر سکتا ہوں؟ جواہر والا نے رو دینے والے انداز میں پوچھا۔ نہیں، ہمارے جانے کے بعد بھی تم آدھے گھنٹے تک اسی کرسی پر بے حس و حرکت بیٹھے رہو گے جس پر اس وقت ہو۔ ہمارا آخری ساتھی ہمارے جانے کے ٹھیک 30 منٹ بعد یہاں سے روانہ ہوگا۔ وہ تمہاری نظروں کے سامنے نہیں ہوگا، مگر ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی صورت میں کوئی سنسناتی ہوئی گولی تمہارے وجود کو ختم کر دے گی۔ پھر وہ تینوں تیزی سے پلٹے اور باہر نکل گئے۔ جواہر والا بدستور اپنی کرسی پر بت بنا بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر موت کے تاریک سائے کپ کپا رہے تھے، لیکن دل ہی دل میں وہ میڈم سے کسی جوابی انتقامی کارروائی کے منصوبے کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ 1 کروڑ روپے نقد اور 50 لاکھ کے زیورات کا جھٹکا کوئی معمولی دھچکا نہیں تھا جسے وہ چپ چاپ خاموشی سے برداشت کر لیتا۔ رحمت علی اس وقت عذرا کے ساتھ بیٹھا باتوں میں مشغول تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ بجنے دیجیے اسے۔ تو گھڑی پیار سے باتیں کرنے کو جی چاہنے لگتا ہے تو درمیان میں یہ بجنے لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ضروری کال ہو۔ اتنی رات گئے؟ تیری اس چہیتی میڈم کے پیٹ میں درد اٹھا ہوگا۔ بری بات، کسی کے بارے میں شک نہیں کرتے۔ کل سے 10 بجے کے بعد رات میں سے مستقل بند کر دیا کروں گی۔ رحمت نے جواب دینے کے بجائے ریسیور اٹھا لیا۔ اس وقت تقریباً رات کے 12:15 بج رہے تھے۔ ہیلو، میں بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے بھرائی آواز سنائی دی۔ رحمت علی محتاط ہو گیا۔ اس نے پراسرار تنظیم کے سربراہ کی مانوس آواز پہچان لی تھی۔ اتنی رات گئے کا ضرورت پیش آ گئی؟ ابھی تو 15 دن کی مہلت پوری ہونے میں خاصی مدت باقی ہے۔ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم اس وقت گھر پر ہو یا نہیں۔ کوئی نیا چکر؟ تمہارے ذہن میں فوری طور پر یہی خیال کیوں ابھرا؟ ظاہر ہے تم نے مجھے لنچ یا ڈنر کی دعوت دینے کے لیے تو فون کیا نہیں ہوگا۔ میں صرف تمہیں چیک کرنا چاہتا تھا۔ تمہارے آدمیوں کی رپورٹ کیا ہے؟ رحمت کا لہجہ معنی خیز تھا۔ رحمت علی، میں اس وقت سنجیدہ ہوں۔ میں نے بھی مذاق نہیں کیا۔ تم ہر قیمت پر مجھے تنظیم میں شامل کرنے کا تہیہ کر چکے ہو۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ تمہارے کچھ گرگے میرے سائے کی بھی نگرانی کر رہے ہوں گے۔ غلط خیال ہے تمہارا۔ میں بلا ضرورت اپنے آدمیوں کو پریشان نہیں کرتا۔ بڑا اعتماد ہے اپنی ذات پر۔ ہاں، اعتماد نہ ہوتا تو ہم اب تک تمہیں اپنے ساتھ ملا چکے ہوتے۔ زبردستی؟ محبت اور جنگ میں ہر بات جائز ہے۔ ہم چاہیں تو ایسے حالات بھی پیدا کر سکتے ہیں کہ تم صرف 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم میں شامل ہونے کو آمادہ ہو جاؤ گے۔ تو پھر تم نے 15 دن مجھے غور کرنے کے لیے کس لیے دیے؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم پیار محبت کو سختی اور زبردستی پر ترجیح دیتے ہیں، اور پھر جہاں گھی سیدھی انگلیوں سے نکل آئے وہاں بلا وجہ انگلی ٹیڑھی کرنے سے کیا حاصل؟ ایک سوال پوچھوں؟ کیا تم بھی مجھے ناجائز تجارت کے گھناؤنے کاروبار میں استعمال کرو گے؟ یہ سب حالات پر منحصر ہے۔ قبل از وقت یقین سے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ویسے ممکن ہے کہ تم کو کسی اور شعبے کا سربراہ بنا دیا جائے۔ اب تمہیں میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ تم کتنی دیر سے گھر پر ہو؟ 10 بجے سے۔ کیوں، کوئی خاص بات؟ ہاں، کسی نے بلا وجہ جواہر والا کو پریشان کرنے کی حماقت کی ہے۔ پریشان سے کیا مطلب ہے؟
کچھ نامعلوم لوگوں نے اس سے ایک لمبی رقم لوٹ لی ہے اور یہ ظاہر کیا کہ انہوں نے میڈم پر ہونے والے حملے کا انتقام لیا ہے۔ اور میڈم کے حوالے سے تمہارے ذہن میں میرا نام ابھر آیا، کیوں؟ اصلیت کیا ہے ہم اس کی تصدیق کر لیں گے، فی الحال تم آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ کون تھا؟ عذرا جو ٹکٹکی باندھے رحمت کو گھور رہی تھی اسے ریسیور رکھتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ وہی جو مجھے اپنے ساتھ ملانے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اس وقت کیوں فون کیا تھا؟ شہر میں کہیں ایک مخصوص قسم کی واردات ہو گئی ہے، اس کو شبہ ہوا تھا کہ کہیں اس میں میرا ہاتھ تو شامل نہیں۔ رحمت، ان خطرناک باتوں کا کیا انجام ہوگا؟ مجھے تو اب اس ماحول سے گھٹن سی ہونے لگی ہے۔ خدا پہ بھروسہ رکھ عذرا، وہ بہتر کرے گا۔ میں تو پھر یہی کہوں گی کہ اس عیش و آرام کو لات مار کے واپس لوٹ چل اپنی اسی پرانی دنیا میں۔ نہیں، اب میرے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر ان باتوں کا حاصل کیا ہوگا؟ کیا تو غلط راہوں کو اپنا لے گا؟ اور اگر تو نے ایسا کیا تو تیرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ کبھی سوچا تو نے؟ میں بہت کچھ سوچتا ہوں عذرا، جان بوجھ کر کون اندھے کنویں میں چھلانگ لگاتا ہے؟ کبھی کبھی تاریکی اور گھٹاٹوپ اندھیروں میں انسان بھٹک بھی جاتا ہے، اسے کوئی راہ سوچائی نہیں دیتی۔ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی وہ کسی ایک راستے کا انتخاب نہیں کر پاتا۔ لیکن تو فکر نہ کر، اللہ نے چاہا تو میں بہت جلد حالات پر قابو پا لوں گا۔ پر کیسے؟ فی الحال پریشان مت کر، اگر ہو سکے تو ایک کپ چائے کا بنا دے، بڑی شدت سے خواہش ہو رہی ہے۔ عذرا خاموشی سے اس کا منہ تکتی ہوئی اٹھ کر باہر چلی گئی تو رحمت علی کا ذہن جواہر والا کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس پراسرار تنظیم کے سربراہ نے کہا تھا کہ اس حملے کو میڈم پر ہونے والے حملے کی انتقامی کارروائی ظاہر کیا گیا ہے۔ تو کیا یہ سچ ہے؟ کیا میڈم نے مجھے نظر انداز کر کے کہیں پھر اسی نامعلوم شخص سے تو مدد حاصل نہیں کی جس نے میڈم کی خواہش کی تکمیل کی خاطر شیرا اور سندانی کو ٹھکانے لگایا تھا؟ مگر اس کا نام درمیان میں کیوں آیا؟ کہیں کسی نے جان بوجھ کر تو اسے ملوث کرنے کی کوشش نہیں کی؟ پراسرار تنظیم کے سربراہ نے محض تفریحاً تو اس سے تصدیق نہیں کی؟ رحمت کا ذہن الجھ رہا تھا، جیسے حالات چاروں طرف سے اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہے ہوں، اور وہ اس حلقے کو توڑ کر نکاسی کے راستے کے بارے میں غور کرنے لگا۔ پھر اچانک مونیکا کا نام اس کے ذہن میں بجلی بن کر گوندا اور اسے یوں لگا جیسے ڈوبتے ڈوبتے اسے کسی مضبوط تنکے کا سہارا مل گیا ہو۔